کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی نماز حاجت بتاؤں کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نماز کو پڑھ کے انسان پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہو جانے کی دعا کرے یا بارش کے نازل ہونے کی دعا کرے تو اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی نماز حاجت کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اس نماز کو پڑھ کے پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہو جانے کی دعا کرے یا ابر رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرے تو پروردگار اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ یقیناً اس مشکل زمانے میں ہر انسان پریشانیوں سے دوچار ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، انسان پریشان حال ہے، تو مختصر وقت میں کیوں نہ ہم ایسی نماز کو ادا کریں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی مشکلوں کا حل پا سکے۔ آیت اللہ بہجت نے ایک بہت بہترین نماز حاجت پیغمبر اکرم سے منقول فرمائی ہے۔ یہ نماز جمعرات کے دن ادا کی جاتی ہے اور اس نماز کا طریقہ کتاب جمال الاسبوع میں سید ابن طاؤس نے بھی نقل کیا ہے۔ یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یقیناً دعاؤں کی مستجابی کے لیے یہ ایک بہترین نماز ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 4 رکعت نماز ہے جسے 2 رکعت کر کے انجام دینا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، جس کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، 11 بار سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 21 بار سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 31 بار 31 ٹائمز سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ جب چوتھی رکعت تمام ہو جائے تو سلام کے بعد 51 ٹائمز 51 مرتبہ سورہ توحید یا سورہ اخلاص جسے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، 51 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے اور 51 بار 51 ٹائمز صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد آپ نے یہ 51 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جائیے اور سجدے میں سر رکھ کر 100 مرتبہ 100 ٹائمز یا اللہ 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ یقیناً اس نماز حاجت کے ذریعے کہ جو رسالت معاف سے منقول ہے، پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ پروردگار رحمت للعالمین کے صدقے میں آپ کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشرقت نفسي بنور من ثراتي حينما رددت يا رب العباد وارتعشت